اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف جتنے بھی خیبر پختونخوا کے اندر سٹیک ہولڈر ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ایک یکجا کر کے ایک امن کے فیصلے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن دوسری طرف ایک اور بھی جرگہ کیا گیا. وہ آپ سب نے دیکھا کہ پشاور کے اندر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے بھی ایک جرگہ بلایا تھا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی ایک ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے. اس ٹیلی فونک گفتگو کے اندر انہوں نے قبائلی امیدین اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر جتنے بھی اپوزیشن کے رہنما ہیں جن میں مولانا فضل الرحمان، سراج الحق صاحب، امیر مقام اور جتنے بھی مشران تھے ان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے. اس ٹیلی فونک رابطے کے اندر بڑی اہم باتیں ہیں اور میں آپ کو سب کو یہ تھوڑا سا پس منظر بتاؤں گا یہ ساری چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں. تو سب سے پہلے کہ انہوں نے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ایک امن جرگہ بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. یہ امن جرگہ جو ہے 6 نومبر کو اطلاعات آ رہی ہیں کہ 6 نومبر کو ایک بہت بڑا جرگہ بلایا جائے گا خیبر پختونخوا کے اندر. اس سے پہلے آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ 30 اکتوبر کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی ایک جرگہ بلایا جن میں مشران بھی شامل تھے اور یہ خیبر پختونخوا کے اندر جرگہ بلایا گیا تھا. اب ان ساری چیزوں کا پس منظر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جب سے یہ حلف اٹھایا ہے تو اسی دن سے انہوں نے ایک 3 بڑے اجتماعات سے گفتگو کی ہے اور یہ 3 بڑے اجتماعات بڑے ہی معنی رکھتے ہیں خیبر پختونخوا کی سیاست اور اس وقت پاکستانی سیاست کے اندر بھی بڑا معنی خیز ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے کرک، چارسدہ اور ضلع خیبر کے اندر ایک امن جرگہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کارنر میٹنگ سے بھی خطاب کیا ہے. ان میٹنگ کے اندر کیا گفتگو ہوئی میں آپ کو یہ سناتا ہوں اور ان میں کیا جو لاہ عمل ہیں وہ بنائے گئے ہیں اور ان بڑے اجتماعات کا فیصلہ کیوں کیا گیا کہ اس طرح کی بڑی سیاسی ایکٹیویٹی خیبر پختونخوا کے اندر کیوں کی گئی. اگر ان اجتماعات کی بات کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بتاتا ہوں کہ ان اجتماعات میں کیا باتیں کی گئی. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے اندر عمران خان کا ویژن ہی چلے گا اور عمران خان کی ویژن کے مطابق ہی اس حکومت کو چلایا جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ میں عوامی مینڈیٹ کے ساتھ یہاں پر پہنچا ہوں، نہ ہی کسی اور کے کہنے کے اوپر میں نے اس عہدے کو قبول کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹس کے بغیر ہی میں یہاں پر پہنچا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جتنے بھی فوجی آپریشن ہیں ان کو بند کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی خیبر پختونخوا کا جو معاملہ ہے، جو بھی مسائل ہیں، بند کمروں کے اندر فیصلے نہیں کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ڈرون حملوں کی ہم مذمت کرتے ہیں اور یہ ڈرون حملے خیبر پختونخوا میں اب نہیں ہوں گے. ان بڑے جلسوں اور اجتماعات اور اس کے ساتھ ساتھ امن جرگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک خبر وائرل ہوئی ہوگی کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی کی جو ملاقات ہوئی ہے پشاور کور کمانڈر سے ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات خفیہ تھی اور اس کے اوپر جب میڈیا پہ یہ بات سامنے آئی تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان جاری ہوا. جب وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے تو صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی ملاقات پشاور کور کمانڈر سے ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، میری ملاقات ان سے ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ اس ملاقات میں پشاور کور کمانڈر مجھے مبارکباد دینے کے لیے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ آئے تھے. اس ملاقات کے بعد جب انہوں نے دوبارہ ایک اجتماع سے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو کون اجازت دیتا ہے کہ وہ پشاور آ کر جو ہے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ایک سیاسی پارٹی کو تنقید کا نشانہ کرتے ہیں. تو اس پر بہت زیادہ بحث ہوئی اور میڈیا کے اوپر کافی ہلچل مچ گئی اور اس میں یہ تاثر دیا گیا کہ جب انہیں روکنے کی کوشش کی گئی ملاقات کے بعد تو انہوں نے ایک مزید بڑے اجتماع سے ایک سخت بیان جاری کر دیا. جب انہوں نے حلف اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی سیاسی لوگوں خاص طور پہ اسٹوڈنٹ کے اوپر صوبے کے اندر کوئی بھی ایف آئی آر درج نہیں کی جائے گی. خیبر پختونخوا کے اندر یہ 3 بڑے اجتماعات پاکستان تحریک انصاف نے کیے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے اندر ہم نے عوام کو اعتماد میں لے لیا ہے اور حقیقی جمہوریت کے طریقے سے ہم جو اپنی پارٹی کا جو فیصلہ ہے خاص طور پہ عمران خان صاحب کو رہا کروانے کا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جو یہاں پر 26ویں ترمیم کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پارٹی کو خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لگانے کا جو فیصلہ کر لیا گیا تھا، اس کے خلاف ہم جو ہے ایک مزاحمت کا راستہ اپنائیں گے یا ایک طریقے جمہوری طریقے سے ہم اس کے خلاف جو ہے نکلیں گے. اس پر انہوں نے خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے اس کو اعتماد میں لے لیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر انہوں نے جو سیاسی امیدین تھے جن میں اپوزیشن کے بھی رہنما تھے اور
جو جتنے بھی وہاں کے مشران تھے یا جتنے بھی لوگ جو جن کا ایک ورتھ ہے یا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، ان سب کو انہوں نے اعتماد میں لیا اور کہا کہ خیبر پختونخوا کے اندر صرف امن کی بات ہوگی، امن کے اوپر ہم یہ بہت بڑا 6 نومبر کو اطلاعات جو آ رہی ہیں کہ اتنا بڑا ایک ہم جرگہ بلانے جا رہے ہیں جس کے اوپر جو سیاسی امیدین ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، ان کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے عوام کو اعتماد میں لیا اور اس کے ساتھ ساتھ آج انہوں نے خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور سیاسی امیدین کو اپنے اعتماد میں لیا، اور امید ہے کہ 6 نومبر کو ایک بہت بڑا ایک جرگہ بلایا جائے گا جن میں تمام مکاتب فکر کے لوگ جمع ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف سے یہ پیغام بھی دیا گیا کہ فیلڈ مارشل نے ایک امن جرگہ بلایا جس میں مشران بھی شامل تھے اور سیاسی اور جو وہاں کے قبائلی امیدین ہیں وہ بھی شامل تھے، ایک وہ بھی جرگہ بلایا گیا تھا۔ اصل میں یہ تاثر دیا گیا کہ اصل جو جرگہ ہے یہاں سے ہوگا۔ لیکن دوسری طرف خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، جو صوبائی حکومت ہے، وہ یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہم مزاحمت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تمام سیاسی پارٹیوں کے جن میں اپوزیشن کی بھی رہنما ہے اور مشران ہیں ان سب کو آپس میں اکٹھا کرنے کی جو کوشش ہے وہ اس میں لگ چکی ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے اندر جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے میں جا رہی ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف جتنے بھی خیبر پختونخوا کے اندر سٹیک ہولڈر ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ایک یکجا کر کے ایک امن کے فیصلے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور بھی جرگہ کیا گیا، وہ آپ سب نے دیکھا کہ پشاور کے اندر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے بھی ایک جرگہ بلایا تھا، اور دوسری طرف 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے آج اتوار کا دن ہے اور بار کونسل پورے پاکستان کے اندر وکلا کے الیکشن ہو رہے ہیں، اور یہ الیکشن اگر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران جیت جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 1 نومبر کے اندر بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اپوزیشن کے جو رہنما ہیں، خاص طور کے اوپر نون لیگ ہے اور جتنے بھی اور لوگ ہیں، وہ اس تحریک کا حصہ بننے کے اندر رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نومبر کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ اب قبل از وقت ہوگا۔ بھائی ابھی 10 سیکنڈ گزرے یار، وہ لگائے نا اوپر لوگوں نے لگائے ہوئے۔ عمر بھائی آئے، عمر بھائی ذرا آئے، کراپ نہیں کرنا ہے آپ، ہاں